کوئی ملک ایسا نہیں, دنیا کا کوئی صوبہ ایسا نہیں, دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں رب کا قرآن موجود نہ ہو. مگر بات کیا ہے, وہ تمام انوارات و برکات کیسے مفقود ہو گئے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے کئی قومیں عروج و بلندی حاصل کرتی ہے. وَيَذَرُ فِي آخِرِينَ, اور اسی قرآن کو چھوڑنا ہے جس کی وجہ سے کئی قوموں کے لیے پستی و ذلت مقدر بن جائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, یہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. میرا واجب الاحترام عزیز طلبہ ساتھیوں اور علماء کرام, میں آج کی اس بزم میں عظمت قرآن کریم کے عنوان سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ویسے تو دیگر تمام آسمانی کتابیں کلام الہی کے نام سے مزین ہیں جن کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا, مگر ان تمام کتابوں میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی بے عیب و لا ریب کتاب قرآن کریم ایک منفرد عظیم و معظم کلام ہونے کی حیثیت رکھتی ہے جو پوری انسانیت کے لیے کافی نہ ہو سکا. ہر دور میں انسانیت رشد و ہدایت کی پیاس سے بیتاب نظر آتی ہے. دیگر تمام کتابیں اپنے اپنے دور میں انسانیت کو رشد و ہدایت کا آب حیات فراہم کرتی ہے جو پوری انسانیت کے لیے کافی نہ ہو سکا. جب رب کائنات نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام فرمایا تو اب ضرورت ایسی شریعت کی تھی جو قیامت تک نسل انسانی کی پیاس بجھا سکے. ضرورت ایسی کتاب کی تھی جو ہر دور و عصر میں ہدایت کا راستہ دکھا کر فلاح انسانیت کا سبب بن سکے. پھر رب کائنات نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم, دنیا کی کوئی کتاب وہ راستہ نہیں دکھا سکتی, دنیا کا کوئی کتاب وہ راستہ نہیں دکھا سکتی, دنیا کا کوئی صحیفہ وہ راستہ نہیں دکھا سکتا, دنیا کا کوئی قانون وہ راستہ نہیں دکھا سکتا جو راستہ قرآن کریم نے دکھایا ہے. یہدی للذی ہی اقوم, سب سے زیادہ سیدھا راستہ قرآن کریم کا راستہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں, وجود انسانی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک انسان کا بدن ہے, دوسرا انسان کی روح ہے. انسان کا بدن مٹی سے بنایا گیا ہے, وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ, اور انسان کی روح کا تعلق آسمان کے ساتھ معلق ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, امام زمخشری اپنی شرح آفاق تفسیر کشاف میں فرماتے ہیں انسان کے بدن کو بھی غذا کی ضرورت ہے اور انسان کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. بدن کی غذا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا, زمین سے غلہ اناج اگا کر انسان کے بدن کو غذا دی جاتی ہے. بدن کا تعلق مٹی سے ہے تو غذا بھی مٹی سے نکلنے والی چیزیں بنتی ہے, اور انسان کی روح آسمان سے آتی ہے تو غذا بھی وہ چاہیے جو آسمان سے تعلق رکھتی ہو. پھر رب کائنات نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, قرآن کو روح سے تعبیر کر کے اشارہ کر دیا. اگر بدن کی تقویت چاہتے ہو تو قرآن کا دامن تھامنا پڑے گا, اگر روح کی تقویت چاہتے ہو تو قرآن کا دامن تھام, اگر بدن کی تقویت چاہتے ہو تو زمین کی پیداوار استعمال کرنی پڑے گی, اگر روح کی تقویت چاہتے ہو تو قرآن کا دامن تھامنا پڑے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, قرآن شفا ہے. میں نے قرآن سے سوال کیا تو کس مرض کی شفا ہے, تو قرآن کہتا ہے میں صرف درد سر کا علاج نہیں, میں صرف درد بدن کا علاج نہیں, میں صرف درد اعضاء کا علاج نہیں ہوں, بلکہ جو روحانی اور قلبی مریض بھی میرا دامن تھامتا چلا جائے گا اسے شفا یابی ملتی چلی جائے گی. تو پھر میں کیوں نہ کہوں اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. میرے بھائیوں, آج تمام اطراف عالم میں ایک افراتفری کا سما ہے. پورے عالم کے اندر مسلمان ظلم و تشدد کے شکار ہیں. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں, دنیا کا کوئی صوبہ ایسا نہیں, دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں رب کا قرآن موجود نہ ہو. مگر بات کیا ہے, وہ تمام انوارات و برکات کیسے مفقود ہو گئے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے کئی قومیں عروج و بلندی حاصل کرتی ہے. وَيَذَعُ بِهِ آخِرِينَ, اور اسی قرآن کو چھوڑنا ہے جس کی وجہ سے کئی قوموں کے لیے پستی و ذلت مقدر بن جایا کرتی ہے.
وما علینا الا البلاغ. بہت اچھے.